السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اب سورۃ فاتحہ شروع کرنے لگی ہوں، قرآن شریف سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ الرحمانی، جو بے حد کرم کرنے والا، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحمد، سب تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہے، ربی، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، الرحمانی بے حد کرم کرنے والا ہے، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالکی، مالک ہے، یومی، وقت، الدین، جزا سزا کے۔ ایاکا، تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور تجھی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا، دکھا ہمیں، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کو کا کہ انعمتا، انعام کیا تو نے، علیہم، جن پر، غیری، نہ کہ، المغضوبی، غضب کیا گیا، علیہم، جن پر، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ اب میں اس کا تھوڑی سی تفسیر کی روح سے اور ساتھ ہی گرامر کی روح سے بتانے لگی ہوں۔ الحمد کا مطلب ہے کہ حمد کے معنی تعریف کے ہیں، اور ہر حسین شے اور حسن کے احساس اور اس پر اظہار پسندیدگی اور قدردانی کا نام بھی ہے۔ رب کا مطلب رب یعنی کہ پالنے والا، یعنی کسی چیز کو پیدا کر کے درجہ بدرجہ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ کمال تک پہنچے۔ العالمین، یہ ہے عالم کی جمع ہے، اور مخلوق کی ہر صنف اور قسم عالم کہلاتی ہے، اور عالم مخلوق کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے خالق کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز نہیں جس کی ابتدا اور انتہا یکساں ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز تغیر پذیر ہے، یعنی کہ بدل جائے گی اور ادنا حالت سے ترقی کر کے اعلیٰ تک کی طرف جاتی ہے۔ الرحمن، الرحمن جو ہے یہ ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا استعمال دوسروں پر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس نے ہر چیز کے لیے ایسے سامان پیدا کیے ہیں جو اس کی ترقی میں ہوتے ہیں، اور باریک در باریک سامان پیدا کر کے مخفی در مخفی قوتوں کو قوت ظہور عطا فرماتی ہے، اور ترقی کے ذرائع باہم پہنچاتے ہیں۔ الرحیم، رحیم کا لفظ بار بار رحم کرنے پر دلالت کرتا ہے، اور بار بار رحم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی فعل کا بار بار انعام ملتا ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ جو شخص نیکی کی حقیقت کو سمجھتا ہے وہ بار بار نیک اعمال بجا لاتا ہے، اور کم سے کم اس کے دل میں بار بار نیک عمل بجا لانے کی خواہش ضرور پائی جاتی ہے۔ بس ہر دفعہ نیک عمل کی جزا بندے کو ملتی ہے، اور نیکی کی طاقت اور اس کے بار بار بجا لانے کی خواہش بھی اور بھی ترقی کرتی جاتی ہے، جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ اس پر پھر رحم کرتا ہے، اور اسی طرح بار بار رحم نازل ہوتا جاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا رحم صرف پچھلے کام پر انعام کا رنگ نہیں رکھتا، بلکہ آئندہ نیکی کے لیے بھی یہ بیج کا کام دیتا ہے۔ آگے ہے مالکی یوم الدین۔ دین کے معنی جزا سزا کے ہیں، اور جزا سزا کا کامل مظاہرہ قیامت کے دن ہوگا۔ ایک معنی اس آیت کی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے وقت اور گناہ کے وقت کا مالک ہے،
اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا پر دو دور آتے ہیں. ایک دور وہ ہوتا ہے جس میں نیکی اور بدی یکساں طور پر پائی جاتی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کا عام قانون دنیا میں جاری رہتا ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ دنیا میں گناہ ہی گناہ پھیل جاتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ مالک کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے اور اپنے باغ کی اصلاح کرتا ہے. ایک معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اطاعت کے وقت کا مالک ہے، یعنی جب کسی شخص کی زندگی اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت میں گزرنے لگتی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ خاص قدرت کا اظہار کرتا ہے. ایک معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ اہم حالتوں کے وقت کا مالک ہے، یعنی دنیا میں ہر کام ایک زنجیر سے مشابہت رکھتا ہے اور اس کی بہت سی کڑیاں ہیں. مالک یوم الدین سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مالک نہیں. یوم الدین وہ دن ہے کہ کوئی انسان یعنی کسی دوسرے انسان کے کام نہ آ سکے گا اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوگا. آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد کا مطلب ہے نون کی وجہ سے ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، نون کا مطلب ہم ہے، اور اس کا ماضی عبادہ ہے اور عبادہ کے معنی ہے اس کی اطاعت کی اور اس کے حکم کے آگے سر جھکایا اور اس کی خدمت کی اور اس کے دین کے احکام پر مستقل طور پر عمل کرنے لگا اور اس کی توحید کا اقرار کیا. نستعین کا مطلب ہے کہ ہم مدد چاہتے ہیں. استعانت سے ہے یعنی کہ اس کے معنی مدد حاصل کرنے یا طلب کرنے کے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا ہدا سے ہے، اس کے 3 مطلب ہیں، یعنی کہ راستہ دکھانا، راستہ تک پہنچانا اور آگے آگے چل کر منزل مقصود کے لیے لے جانا. صراط اچھے اور صاف راستے کو صراط کہتے ہیں. مستقیم یہ استقامت سے ہے، یعنی کہ یہ کتنی سادہ اور مکمل دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریق کی طرف رہنمائی کرے جو اچھا اور نیک ہو. انعمتا انعام، اس کا مطلب ہے کہ انعام سے ہے، یعنی کہ انعام کے معنی ہے فضل کرنے اور زیادہ کے ہیں. یہ لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جس پر احسان ہوا ہو. الغضب غیر المغضوب علیہم. الغضب جو ہے غضب جرم کی سزا دینے کے ارادہ پر دل میں خون کے جوش مارنے کو کہتے ہیں. پس غیر المغضوب علیہم کے معنی ہوئے کہ جن کے افعال کو اللہ تعالیٰ نے برا قرار دے کر ان کے لیے سزا کا فیصلہ کر لیا ہو. وَلَضَّالِّينَ ضلع کے معنی سیدھے راستے سے ہٹ جانے کے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں آمین، یعنی اے اللہ ہماری یہ عرض قبول فرما. کہ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.